آپ بیٹھ جائیں. آپ کے لوگ اب دیکھیں آپ کے ایم پی اے صاحبان بڑھا رہے ہیں, آپ کا انٹرنل مسئلہ کچھ بھی, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن اس ہاؤس میں نہ کیا جائیے. دس از دا آگسٹ ہاؤس. آپ دیکھیں آپ کون سی روایتیں واپس لانا چاہ رہے ہیں اسمبلی میں. Now call attention number 25 of 2026 given notice by Mohammad Farooq Saab. Call attention notice number 23 of 2026 given notice by Mohammad Muzair Amir. Ji Muzair Saab. Thank you, Mr. Speaker. Will the Honorable Minister for Local Government, Sindh, may please to give answer statement that there is acute water shortage in my constituency, PS 120, Orangi Town, Karachi. People are suffering a lot. What steps are being taken by the government in this regard? ایم کیو ایم کا جھگڑا اسمبلی پہنچ گیا. سندھ اسمبلی اجلاس میں ایم کیو ایم رکن قیادت پر پھٹ پڑے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا جھگڑا سندھ اسمبلی پہنچ گیا. کہا گیا کہ میں خالد مقبول گروپ سے ہوں. رانا شوکت کا یہ کہنا تھا مجھے پی ایس پی گروپ نے دھمکی دی ہے. ایم این اے اقبال محسود نے دھمکی دی, مجھے نقصان پہنچا تو اسپیکر صاحب ذمہ دار ہوں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا جھگڑا سندھ اسمبلی پہنچ گیا ہے, جبکہ رانا شوکت کی جانب سے کہنا تھا کہ خالد مقبول گروپ سے ہوں میں, مجھے پی ایس پی گروپ نے دھمکی دی ہے. ایم این اے اقبال محسود نے دھمکی دی, جبکہ مجھے نقصان پہنچا تو اسپیکر صاحب ذمہ دار ہوں گے. اسی پر بات کریں گے. اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقتدار, کیا معاملہ ہے یہ؟ موشد آپ کا اس ٹائم سندھ اسمبلی میں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ایم کیو ایم کے دو گروپ جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر لڑ پڑے ہیں. ایم کیو ایم کے حیدرآباد سے رکن اسمبلی ہے رانا شوکت, انہوں نے فلور پہ کھڑے ہو کے اس بات کا بیان دیا کہ انہیں ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی اقبال محسود کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے, جبکہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ایم کیو ایم کے رکن شارق جمال نے بھی انہیں یہ دھمکی آج پہنچائی ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں خطرہ ہے کہ انہیں اسمبلی سے باہر نکلتے ہی قتل کر دیا جائے گا, لہٰذا ان کی سیکیورٹی کا اہتمام کیا جائے. اس بات کو لے کے جیسے ہی انہوں نے یہ بیان دیا تو ایم کیو ایم کے جو دو گروپ جن کا تعلق مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول گروپ سے, ان کے اراکین میں آپس میں زوردار قسم کی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئی. ایک دوسرے کو مغلظات بکیں, دھمکیاں دیں, اور اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ اسپیکر اسمبلی نے رولنگ دے کے اس علاقے کے ایس ایچ او اور ایس ایس پی کو طلب کیا ہے تاکہ ایم کیو ایم کے وہ اراکین کہ جنہوں نے دھمکی دی تھی, جن کا نام شارق جمال اور انجینئر عثمان بتایا جاتا ہے, وہ جو ان کی گرفتاری کروائی جا سکے. یہاں پہ اس بات کا انتظام بھی موجود ہے کہ آج ان دونوں ارکان کی جو رکنیت ہے اسے معطل کر دیا جائے گا. ایم کیو ایم کے یہ اراکین آپس میں لڑے ہیں, بھرپور قسم کی لڑائی اب بھی جاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم کی اس لڑائی کو کسی طریقے سے ختم کرایا جائے. آج اسمبلی میں ایک عجب سا منظر ہے, پیپلز پارٹی نہیں لڑ رہی, ایم کیو ایم کے دو گروپ اعلانیہ آپس میں گتم گتا ہے. اور اس ٹائم جو اپوزیشن لیڈر ہے علی خورشیدی, انہوں نے 1 گھنٹے کا وقت مانگا ہے کہ وہ بے بس ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, اپنی قدر سے بات کرنے کے بعد ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے. تو دلچسپ صورتحال ہے. اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ وہ پولیس بلائی ہے اور جن اراکین نے دھمکی دی ہے انہیں گرفتار کروایا جائے گا. اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اس معاملوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن واضح طور پر کہیں مصطفیٰ کمال زندہ باد اور کہیں خالد مقبول زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں اور ایم کیو ایم کے اراکین کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے. اور صورتحال یہ ہے کہ وزیر داخلہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ان اراکین کی یا تو گرفتاری ہوگی یا پھر ان کی جو رکنیت ہے اسے معطل کیا جائے گا. تو ایک دلچسپ صورتحال اسمبلی کے اندر ہے. پیپلز پارٹی اور تمام جو پارٹیاں ہیں وہ حیران ہیں اور ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے پر انتہائی سنگین قسم کے الزامات جو ہیں وہ عائد کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کے لوگ ایک دوسرے پر انتہائی سنگین قسم کے الزامات عائد کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کا جھگڑا سندھ اسمبلی پہنچ گیا ہے. رانا شوکت کی جانب سے کہنا تھا کہ کہا گیا کہ میں خالد مقبول گروپ سے ہوں, مجھے پی ایس پی گروپ نے دھمکی دی ہے. ایم این اے اقبال محسود نے دھمکی دی, مجھے نقصان پہنچا تو اسپیکر صاحب ذمہ دار ہوں گے. جبکہ ضیاء الحسن لنجار کی جانب سے رانا شوکت کو سیکیورٹی دینے کا اعلان کیا گیا ہے. ساتھ ہی ضیاء الحسن لنجار کی جانب سے کہنا تھا کہ جان کا خطرہ ہوا تو تحفظ فراہم کریں گے. اقتدار, اس حوالے سے بتائیے گا سیکیورٹی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس کے اندر؟ دیکھیں, وزیر داخلہ جو کہ وزیر پارلیمانی امور بھی ہیں ضیاء الحسن لنجار, انہوں نے فوری طور پر اس بات کا اعلان کرا کہ وہ سیکیورٹی اسکواڈ جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں رانا شوکت کو. رانا شوکت حیدرآباد سے ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی ہیں اور بار بار کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ممبر قومی اسمبلی اقبال محسود اور سندھ اسمبلی میں موجود شارق جمال, انجینئر عثمان اور دیگر نے جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں. اس بات کو لے کے یہ بات تو طے کر لی گئی ہے کہ رانا شوکت کو جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. لیکن اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اراکین
एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में स्पीकर की रूलिंग अगर आती है तो एमक्यूएम के 2 से 3 अरकान ना सिर्फ मुअत्तल हो जाएंगे, बल्कि ये दूसरा मौका होगा कि असेंबली से उनकी गिरफ्तारी का इम्कान भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ के एसएचओ और यहाँ के एसएसपी को बुलाया गया है और स्पीकर ये कहते हैं कि वो या तो अरकान लिख के रिटर्न में माफी मांगे और उन्हें राना शौकत माफ करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पुलिस बुला के इन दोनों अरकान को गिरफ्तार करवाएंगे, क्योंकि ये उनका हाउस है। इससे पहले सदर मुशर्रफ दौर में एमक्यूएम हकीकी के यूनुस खान को इसी तरीके से असेंबली से गिरफ्तार किया गया था। कोई 24 साल बाद दोबारा ऐसा मौका आया है कि असेंबली के अंदर जो है वो इस तरह की सूरत हाल। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि एमक्यूएम 2 से 3 हिस्सों में तकसीम है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि अरकान उनके कंट्रोल में नहीं है। दूसरी जानिब एक और ग्रुप है जिसका ताल्लुक पीएसपी एक ग्रुप है, यानी कि मुस्तफा कमाल ग्रुप, उनके लोग एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। और बड़ा ही एक दिलचस्प सी सूरत हाल है कि हुकूमत जाए तो जाए कहाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत राना शौकत के बैक पे खड़ी हुई है और एमक्यूएम ने जब एक फुल टॉस दिया तो पीपल्स पार्टी भरपूर छक्का लगाने के मूड में है और इस टाइम वो सारे कानून को लागू करेगी कि जिससे एमक्यूएम की तफरीक को बढ़ाया जा सके। और एमक्यूएम का झगड़ा सिंध असेंबली पहुंच गया है। राना शौकत को धमकी दी गई है एमएनए इकबाल महसूद की जानिब से, जबकि उन्होंने कहा कि मुझे नुकसान पहुंचा तो स्पीकर साहब जिम्मेदार होंगे। इक़्तिदार हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।